سے مدد مانگ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے، کیا ڈاکٹر صاحب 3 دن سے بخار اتر، کہتی بھی کرونا ڈاکٹر صاحب، یہ مدد مانگ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر مسلمان رہا تو پرواہ نہیں، وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ جگدیشن اس کا نام ہے نہ ڈاکٹر صاحب، جوروں پولے ڈاکٹر صاحب، ہیلپ پڑھنے گے ڈاکٹر صاحب، ننری نمبر ننری آؤں، تو مدد مانگ رہا ہے ڈاکٹر سے۔ کافر سے مدد مانگنا جائز، بے ایمان سے مدد مانگنا جائز، مشرک سے مدد مانگنا جائز، بت پرست سے مدد مانگنا جائز، غوث اعظم سے مدد نہیں مانگنا، خواجہ اجمیری سے مدد نہیں مانگنا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، مخلوق اللہ کی، بہت غور سے سنیں، اللہ کی مخلوق وہی ہے جو دوسرے سے مدد لے اور دوسرے کو مدد کرے۔ دوسرے کی مدد نہیں کرنے والی کوئی مخلوق بتا دے، میں تیرا مرید بن جاتا ہوں، وہ پرانا پیر نہیں چاہیے، نیا پیر اختیار کر لیتا ہوں۔ کوئی چیز ایسی بتا دے اللہ کی مخلوقات میں جو دوسرے کو مدد نہ کرے، دوسرے کی مدد نہ کرے۔ ہر مخلوق مدد کرنے والی ہے، ہر مخلوق، ہر مخلوق۔ یہ بسکٹ ہے، یہ مدد کرنے والا، چائے ہے، یہ مدد کرنے والی، آپ کو فائدہ پہنچانے والی۔ فائدہ پہنچانا، مدد پہنچانا ہی تو ہے۔ لباس ہے، مدد کرنے والا، آپ کی اریانی چھپاتا ہے۔ پانی ہے، مدد کرنے والا، پیاس بجھاتا ہے۔ کھانا ہے، مدد کرنے والا، آپ میں انرجی پیدا کرتا ہے، آپ میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو آپ میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ چشمہ ہے، لگاتے ہیں تو نظر آتا ہے، نکال دیتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ چشمہ مدد کرتا ہے نہیں کرتا؟ دکھتا ہی نہیں۔ بیوی سامنے کھڑی ہے، کیا آگے کیا ہونا؟ ہاں، بیوی ادھر سے بول رہی، ادھر دیکھتا ہے، دکھتے نہیں۔ چشمہ لا کے دے، لگا لو، ہاں لگا، ہاں دیکھے، ہاں اچھا تمہیں کی، اچھا اچھا۔ تو چشمے کی ضرورت ہو گئی بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا، چشمہ مدد کرتا نہیں کرتا؟ چشمے کے بغیر ادھر بیوی ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اماں ادھر ہے، ادھر دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چشمہ مدد کرتا ہے، کھانا مدد کرتا ہے، پانی مدد کرتا ہے، ہوا مدد کرتی ہے۔ ہوا اگر بند ہو جائے کیا ہوگا جبار بھائی؟ ختم۔ اب اس کائنات کی کوئی چیز ایسی بتائیے جو مدد نہ کرتی ہو۔ تو اللہ بھی مدد کرنے والا، اللہ کا رسول بھی مدد کرنے والا، اللہ کے نور سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، اللہ کی صفت لے کے پیدا ہوئے۔ اللہ بھی مدد کرنے والا، مصطفیٰ بھی مدد کرنے والے، اور وہ مصطفیٰ مدد کرنے والا، اس کے نور سے جو پیدا ہوا وہ بھی مدد کرنے والا۔ زمین مدد کرنے والی، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، زمین کی مدد لے کے موجود ہیں۔ زمین اگر ذرا ہلے نا، بربر ڈر ڈر بربر بھاگ بھاگ، ڈر ڈر، کیوں ڈر ڈر؟ تو زمین پر بیٹھے ہیں، سڑک پڑک، زمین پھٹے تو کیا ہوں گے؟ ارتھ کویک ہو جائے، زلزلہ ہو جائے، زمین اگر دور ہو جائے، آپ کے قدموں سے ہٹ جائے، اندر چلے جائے، معلوم ہوا زمین کی مدد لے کے بیٹھے ہیں۔ غیر اللہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ ہے زمین۔ ہاں، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، غیر اللہ کی مدد لینا جائز۔ جس کی مدد لینا جائز، اس سے مدد مانگنا بھی جائز۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ زمین کی مدد لے کے تو معلوم ہوا زندگی جسے کہتے ہیں وہ غیر اللہ سے مدد لیتے رہنے کا نام ہے۔ زندگی کھانے سے مدد لینے کا نام ہے، پانی سے مدد لینے کا نام ہے، کپڑے سے مدد لینے کا نام ہے، پیر سے مدد لینے کا نام ہے، بیوی سے مدد لینے کا نام ہے، بچوں سے مدد لینے کا نام ہے، باپ سے مدد لینے کا نام ہے۔ اماں جی دعا کرو، پھپھو سے بول رہا ہے تو پھپھو سے مدد لینے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ ٹوپی سے مدد لے کے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ہے، نماز تو معلوم ہوا کہ ٹوپی سے مدد لینے کا نام زندگی ہے۔ اللہ کی مخلوقات سے مدد لینے کا نام جیون ہے۔
اتنی باتیں کر رہا ہوں، کوئی بات خلاف عقل ہے تو بولو نا، خلاف عقل بات بول رہے ہو تم. تو پوری زندگی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد لے رہے ہیں، اور پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. گھر میں گھس گیا چور، زیور چرا لیا، بات سمجھ میں آئے؟ آپ کی ٹوپی چرا لیا، ہاتھ پر سے ریڈو گھڑی چھین لی، پولیس کے پاس بھاگتے. آپ کیا بولتے؟ سر آئی بیگ ہیلپ سر، آئی بیگ ہیلپ سر، میں تمہاری مدد تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہوں. پلیز ہیلپ اس سر، پلیز ہیلپ، فار اللہ سیک، فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے ہماری مدد کیجئے سر. کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیر اللہ. وہ بھی کون غیر اللہ؟ عبد الحمید، عبد الستار، عبد الرزاق، عبد الفتاح نہیں، وینکٹیشورا. جی وینکٹیشورا، ہاں، وشونادن. کافر سے مدد مانگ رہا ہے. اسلام بولتا جائز. کیوں؟ کہ اس سے مدد جو مل رہی ہے اس سے تھوڑی مل رہی ہے. مدد پہنچانے والا حقیقی تو وہی ہے. غیر اللہ سے مدد مانگے بغیر ایک لمحہ گزر کے غیر اللہ سے مدد مانگے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. کافروں سے مدد مانگ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا. غیر اللہ سے استعانت حقیقیہ کرنا حرام ہے، شرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے، بالذات مددگار ہے. بالذات مددگار سمجھ کر کسی بندے سے مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ کسی بندے سے مدد مانگنا اسے حقیقی مددگار سمجھ کر، بالذات مددگار سمجھ کر، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ہے استعانت حقیقیہ. کسی بندے خدا کو بالذات مدد کرنے والا، اپنی ذات سے مدد کرنے والا، اپنی ذاتی قوت سے مددگار سمجھنا خود استعانت حقیقیہ ہے. آپ کسی مخلوق کو اپنی ذات سے مدد کرنے والا مان لیں تو یہ ماننا خود استعانت حقیقیہ ہو گیا مخلوق کے ساتھ. اور مخلوق کے ساتھ استعانت حقیقیہ شرک ہے، کفر ہے. زید نے عمر کو حقیقی مددگار سمجھ لیا، بالذات مددگار سمجھ لیا، اپنی ذاتی قوت سے مدد کرنے والا ہے میرا سمجھ لیا. یہ سمجھنا خود استعانت حقیقیہ ہو گیا. اگرچہ کہ زید نے عمر سے مدد مانگی نہیں، صرف سمجھ رہا ہے. زید عمر کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بالذات مددگار سمجھ رہا ہے. تو یہ مددگار سمجھنا خود استعانت حقیقیہ ہے. مخلوق سے وابستہ کر دی اس نے استعانت حقیقیہ، لہذا وہ کیا ہو گیا؟ سن کر بول رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اب بھی اور کریں گے. استعانت کو عبادت سے جوڑنے میں راز ہی یہ ہے. جس طرح عبادت تیرے سوائے کسی کی نہیں ہوتی، اسی طرح استعانت حقیقیہ تیرے سوائے کسی کی نہیں ہوتی. عبادت کے ساتھ استعانت کو جوڑنے کا راز ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. کیا سیدھا راستہ؟ ہم تیرے غیر سے مدد مانگنے پر مجبور بھی ہیں، ہم تیرے غیر سے مدد مانگنے پر مجبور بھی ہیں، مدد لینے پر مجبور بھی ہیں، لیکن ہم تیرے غیر کو
معین حقیقی نہ سمجھیں، معین مجازی سمجھیں، معین غیر حقیقی سمجھیں، یہ سمجھ ہمیں عطا فرما۔ تجھی کو ہم معین حقیقی سمجھے، تیرے غیر سے لیں لیکن حقیقی دینے والا تو ہی ہے، یہ سمجھتے ہوئے تیرے غیر سے لیں، یہ ہمیں مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تیرے غیر سے مدد لیں، غیر سے تیرے مدد لیں اور سمجھیں کہ حقیقت میں تو ہی مدد کر رہا ہے۔ تیرے غیر کا دینا تیرے غیر کا دینا نہیں، تیرا ہی دینا ہے۔ تیرے غیر سے نہ لینا، تجھ سے نہ لینا ہے، جبکہ حقیقت میں تیرے غیر کے ہاتھوں سے تو ہی دے رہا ہے، تیرے غیر کے تعین سے تو ہی مدد کر رہا ہے، تیرے غیر کے وسیلے سے ذریعے سے تو ہی مدد کر رہا ہے، تیرے بندوں کے ذریعے سے تو ہی مدد کر رہا ہے۔ اب تیرے بندوں سے مدد لینا ناجائز ہے سمجھ کر تیرے بندوں سے مدد نہ لینا، تجھ سے مدد نہ لینا ہے، حقیقت میں تجھ سے مدد نہ لینا ہے۔ میں سید زادہ، یہ مسائل میں اس لیے ذرا طول کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، ذرا وقت لے رہا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آج انہی باتوں میں الجھے پڑے ہیں ہم لوگ۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ میں سید زادہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، پیر زادہ ہوں، فلاں ہوں۔ فضل الرحمان نے بنگلور سے منی آرڈر بھیجا ہے، فضل الرحمان جمیل نے بنگلور سے منی آرڈر بھیجا ہے، 50,000 روپے کا منی آرڈر۔ کتنا؟ 50,000 روپے کا منی آرڈر بھیجا ہے، لا کے دینے والا پڑھنی۔ میں سید زادہ، میں پیر زادہ، میں الحسنی والحسینی الجشتی والقادری النقشبندی والسہروردی الرفاعی والشاذلی، میرا کیا مقام؟ میں پڑھنی سے پیسے لوں؟ کیا سمجھ کے فضل الرحمان نے بھیجا؟ معلوم نہیں اسے کہ میرے بٹ کا جو پوسٹ مین ہے وہ ہے پڑھنی، مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ میں اس کے ہاتھ سے کیسے پیسے لوں گا؟ بولا پڑھنی تو کافر، تو کافر، تیرے ہاتھ سے، تیرے ناپاک ہاتھوں سے میں سید زادہ، میں پیر زادہ، میرا کیا مقام، اور میں تیرے ہاتھ سے پیسے نہیں لوں گا۔ میں بولتا اچھا صاحب نلہ دو گرو، انہیں لکھ دیتا، انہیں نہیں لے، پارٹی جو ہے is not willing to receive money order, is not ready to receive money order۔ انہیں بول دیا، کیا ہوگا؟ وہ واپس چلے گیا۔ اب فضل الرحمان کا بھی ارادہ بدل گیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ انقلاب مر رہا تھا، اس نے پیسے مانگے، وہ 50,000 روپے اسے ادھر بھیجا، فضل الرحمان کے پاس پیسے لوٹ گئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے پیسے نہیں لیے، کیا میں سید زادہ، میں اس کے اس سے ہاتھ سے میں کیا لوں؟ نہیں لیا تو پیسے کیا ہو گئے؟ اچھا، اب یہ لا کے دینے والا پوسٹ مین تو کافر تھا، دھیڑ تھا، بس وہ اس لیے میں نے لینا پسند نہیں کیا، دھیڑ کے ہاتھ سے لینا نہیں چاہتا۔ اب فضل الرحمان کو یہ معلوم ہوا، میں نے فون سے فضل الرحمان کو کہا، آج تو فون ہے نا ہر ایک کے پاس، ہر جگہ فون چلتا ہے۔ اب فضل الرحمان کو خبر گئی، فضل الرحمان خوش ہو جائیں گے، اچھا کیا، یہ حسنی الحسینی سید ہیں، یہ جو ہیں فلاں ہیں، چنا ہیں، یہ پیسے نہیں لیا۔ اچھا، انہوں نے بولے کیا؟ ارے بھائی کافر کے ہاتھوں سے مل رہے تھے پیسے، لیکن پیسے تو میں نے بھیجے، میں تو کافر نہیں تھا، میں تو صدیقی تھا، میں تو مسلمان تھا، میں تو مومن تھا، میں تو قریشی تھا، میں تو اعلیٰ ذات کا آدمی تھا، میں تو موحد تھا۔ اس کافر سے نہ لے کے انہوں نے میرے پیسے نہیں لیے، اس سے نہ لینا، مجھ سے نہ لینا۔ اب ان کا دماغ پھر گیا، فضل الرحمان کو بھی غصہ آ گیا، اچھا نہیں چاہیے کیا؟ اچھا منی آرڈر تو دھیڑی لا کے دے گا نا وہ ہندوستان میں، مسلمان کم ہوں گے لا کے دینے والے، جبار بھائی جیسے سادات کم ہوں گے لا کے دینے والے، کافر ہی زیادہ ہوں گے نا، اکثریت تو یہاں کفار کی ہے لا کے دینا۔ اچھا کافر کے ہاتھ سے نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ واپس پیسے آ گئے، منی آرڈر کے پیسے 50,000 کسے آ گئے؟
فضل الرحمان کو بنگلور میں ان کے ایڈریس پر پہنچ گئے. اب اسی وقت انقلاب پہنچا. بھائی میری یہ حالت ہے, یہ پریشانی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیسے اس کی مدد میں لگا دیے. نقصان کس کا ہوا؟ اس کافر کے ہاتھ سے نہ لینا, حقیقت میں کس کے ہاتھ سے نہ لینا ہوا؟ فضل الرحمان کا پیسہ رد کرنا ہوا نا. اور نقصان ہوا کس کا؟ نہ فضل الرحمان کا ہوا نہ اس کا ہوا کس کا نقصان؟ میرا نقصان ہے. تو جب ہم کافر کے ہاتھ سے لیتے ہیں, بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں. بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا تو ڈھیر نہیں ہے نا. بھیجنے والا تو کافر نہیں, بھیجنے والا تو میرا بھائی ہے, محمد فضل الرحمان جمیل ہے. یہ بھیج رہا ہے بھائی, یہ تو مسلمان, یہ تو اللہ والا, یہ تو بہت بڑا اعلیٰ ذات کا آدمی, اس نے بھیجا ہے. اور مجھے ضرورت ہے, 50,000 ہے, مجھے چاہیے, لے لیا. دینے والا ظاہر میں جو دینے والا ہے, جس کے ہاتھ سے آ رہا ہے, اسے نہیں دیکھتا. یہ تو پڑھا نہیں ہے, یہ تو پڑھا نہیں, یہ تو کافر. لیکن بھیجنے والا مسلمان, اہل طریق. اسی طرح مخلوق دے رہی ہے, لا کے دینے والی ہے, یہ پوسٹ مین کے درجے میں ہے. بھیجنے والا وہ خدا واحد قہار ہے. ارے لا کے دینے والے منی آرڈر کو نہ دیکھو, بھیجنے والا سینڈر کون ہے وہ دیکھو. منی آرڈر لے کے آتا ہے کافر, کوئی بھی آتا ہے, لیکن دیکھتا ہے فوراً سینڈر کون ہے. ارے بھائی محمد فضل الرحمان جمیل ہے, شوکت علی ہے, ارے بھائی مظہر حسین ہے. یہ دیکھتا ہے دینے والا کون ہے. دینے والا کون ہے دیکھو, لا کے دینے والا کون ہے یہ نہ دیکھو. تو اللہ کے بندوں سے مدد نہ لینا حقیقت میں خدا کی مدد کو ٹھکرانا ہے. ہر طرف ہے وہی, ہر شے میں ہے جلوہ اس کا. ہر طرف ہے وہی, ہر شے میں ہے جلوہ اس کا. ترک نعمت جو کروں, ترک ہے گویا اس کا. اہدنا الصراط المستقیم. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ. عاقل کو اشارہ کافی ہے. عاقل کو اشارہ, کھل گئے کو ڈھوس. ہمارے بڑے بزرگ بولتے تھے. اب یہ سب زمانہ چلے گیا, اب بولنے والے نہیں. اب تو کیا ہے, میں کوڑ ڈالتوں, میں کوڑ ڈالتوں, تو تان کو بتا رہے. میں کوڑ ڈالتوں, میں کوڑ ڈالتوں, تو تان کو بتا. یہ زمانہ آ گیا. پہلے کیا بولتے تھے؟ عاقل کو اشارہ, کھل گئے کو ڈھوس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہمیں سیدھا راستہ. کیا مطلب؟ سیدھے راستے پر کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھے راستے پر کون ہیں؟ تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. سیدھے راستے پر انبیاء ہیں, سیدھے راستے پر اولیاء ہیں, سیدھے راستے پر اقباس ہیں, سیدھے راستے پر غوث اعظم ہیں, سیدھے راستے پر خواجہ اجمیری ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. کیا؟ ہم تیرے جو بندے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں. ہم تیرے جو بندے ہیں. پہلی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم, صراط مستقیم کی دعا ہے. ارے صراط مستقیم کی دعا نہیں رہے, صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں ان کو مانگ رہا ہے. ذاکر حسین نعرہ لگا دے رہے. پارلیمنٹ ہاؤس کو جانا, پارلیمنٹ ہاؤس کو جانا. کیا پارلیمنٹ ہاؤس کو جانا؟ کیوں جانا جی؟ پریسٹیج پانے کے واسطے. پارلیمنٹ میں منسٹر بیٹھے نا, ان سے ملنے کے لیے جانا. بس سیکریٹریٹ جانا, سیکریٹریٹ کو جانا, سیکریٹریٹ کو جانا. کیوں جانا؟ سیکریٹریٹ میں بیٹھے نا, ان سے ملنے کے لیے آئے نا بھائی. برکت کے گھر کو جانا, برکت کے گھر کو جانا. کائی کو جانا؟ برکت کے گھر سے کیا ہے؟ برکت ہے نا گھر میں, اسے چٹھا لے کر آ جانا. برکت ہونا نا مجھے. ہاں, جبار بھائی کو کوئی نہیں مانگتا. اے اللہ مجھے جبار بھائی کو دے. کوئی تو بولتا کیا؟ اے اللہ عبد الجبار کو دے. اے اللہ رضا الحق کو دے. اے اللہ رضا محمد کو دے. اے اللہ یہ کیا نام ہے اس کا, عالی شان, عالی شان کو دے.
عالی شان کہتے تمہارا نام. ہاں کوئی نہیں مانتا, مانگتا تو برکت کو مانگتا ہے. اللہ برکت عطا فرما, اللہ کیا ہے, ہم سب میں اسی کو مانگتے ہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ لوگ جی؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا سیدھا راستہ دکھا. کیوں؟ اس راستے پر تیرے بندے ملیں گے مجھے. وہ مل گئے تو اب وہ مل گئے تو تو ملے بغیر نہیں رہے گا. تیرے بندوں کو ہم پا لیے تو ضرور ملے گا. ارے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء, شہداء, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. صالحین ملیں گے تو شہداء ملیں گے, شہداء ملیں گے تو صدیقین ملیں گے, صدیقین ملیں گے, نبیین ملیں گے, نبیین ملیں گے تو محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے. محمد ملیں گے تو محمد کا ملنا ہی تیرا ملنا ہے. ہم کو سیدھا راستہ بتا. ہم کو سیدھا راستہ بتا. تیرے محبوب بندے جہاں ہیں وہ بتا دے, پھر تو ہم کو سب کچھ مل گیا. ایک دعا کی, دوسرا گھر دے, دار دے, کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ صراط مستقیم. تیرے سیدھے, تیرے محبوب بندے, تیرے مقبول بارگاہ بندے جس راستے پر ہیں وہ راستہ بتا. وہ راستہ ملتے ہی تیرے بندے مل جائیں گے, اور تیرے بندے مل گئے. وہ مل کے تیرا, تجھے ملے بغیر نہیں رہے, تجھے دیے بغیر نہیں رہیں گے. بات سمجھ میں آئے؟ دولت با جبار بھائی کی شادی ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ چائے والے سے. چائے والے کی بیٹی سے جبار بھائی کی شادی ہو گئی. مثال کے طور پر جبار بھائی بہت اچھی مثال ہے, کہتے اللہ خوش رکھے, بہت اچھی مثالیں دیو. چائے والے کی بیٹی سے چائے, ہاں چائے بیچتا ہے, چائے والے کی بیٹی سے جبار بھائی کی, ایسا جلدی جاتا ہے, ہاں جبار بھائی کی شادی ہو گئی. تو اب جبار بھائی چائے کی کمی رہیں گی؟ چائے ہی چائے. چائے کی دکان میں جا کے بیٹھو چائے, گھر میں رہتے چائے بنتی رہتی. چائے نہیں سمجھ میں آئے؟ دودھ والے دودھ گایا رکھ کے دودھ نکھار کے دودھ بیچتا ہے. دودھ والے کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا تو اب دودھ کی کمی ہے, دہی کی کمی ہے, گھی کی کمی ہے. نہیں سمجھ میں؟ کمی ہے کیا؟ نہیں کمی ہے. کلاتھ مرچنٹ, کپڑے کا بیپاری ہے, اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی عینی شاہ صاحب کی. تو اب کپڑوں کی کمی ہے, کبھی ٹیری کاٹن, کبھی ٹرلین, کبھی ٹرلین تو اب ہے نہیں, کبھی ٹیری کاٹن, کبھی پالیسٹر, کبھی یہ کبھی وہ. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ نہیں سمجھ میں آتا, یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. باورچی سے شادی ہو گئی, باورچی کی بیٹی سے شادی ہو گئی. باورچی سمجھتے ہیں, پکاتی, اس کی بچی سے شادی ہو گئی. بھائی یہ سب کی مثالیں دے رہا ہوں, کوئی باورچی ہے تو ناراض نہ ہو. شادی ہوگی. اب کیا بریانی کی کمی ہے؟ چکن 65 کی کمی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کار کو کرائے پر دیتا ہے. کاریں, وہیکلس, ٹو ویلرس, کیا ہے بھائی, ہیوی وہیکلس, اور کیا بھائی ٹریولس, یہ ٹیمپو ٹریول, اور جو ہے پالیس کارز, یہ ٹیکسی کے طور پر چھوڑتا ہے. کاریں کرائے کو دیتے نا بھائی, ہائر کرتے نا, ہائر کو دیتے نا, کاریں دیتے ہیں, ٹیمپوز دیتے ہیں. اور کیا, اب اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی مشتاق کی, مثال کے طور پر. اب یہاں سے نیل گری کو جانا ہے, 400 کاریں ہیں, کوئی جو کار پسند آئے چلے. کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ نہیں
تو مرچی والے سے رشتہ ہو گیا، مرچی کی کمی نہیں. چائے والے سے رشتہ ہو گیا، چائے والے کے بیٹے ہیں آپ، چائے کی کمی ہے نہیں. دودھ والے کے بیٹے ہیں، دودھ کی کمی ہے نہیں ہے. گھی والے کے بیٹے ہیں، گھی کا دربار ہے. ارے اللہ والے سے نسبت ہو جائے، اللہ تمہارا ہے، یہی ہے المجاز مخنطرۃ الحقیقہ. اسی لیے شارٹ کٹ میں جاؤ دیوانے، کہاں لمبا جاتے ہیں، ارتک رستے سے جاؤ. ارتک رستہ کیا ہے، شارٹ کٹ کیا ہے؟ اللہ والے کو پکڑ لو، اللہ خود بخود ملتا. اللہ والا بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ اس کا ہو جا بولنے کی بھی، اللہ دیکھتا میرے محبوب کا یہ. میرے بیٹے سے کسی نے لو لگا لیا، کسی نے لو لگا لی، میرے بیٹے کا کوئی دوست بن گیا. اب میں خود بولتا، ارے بیٹا کیا بار بار آتے ہیں آپ، اسامہ کے دوست ہو کیا، آؤ چائے پیو بیٹا. وہ تو آیا میرے بیٹے سے ملنے کے لیے، بار بار آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں بیٹے نے اسے مجھ سے ملایا نہیں. میں خود کہا، آؤ بیٹا کھانا کھایا، کیا پڑھ رہے ہو بیٹا، اچھا کل بھی آؤ میری تفسیر میں آؤ، تقریر ہوتی ہے، آؤ رمضان میں. یہی ہے راز. کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ والوں کے پاس اللہ ہے. اب اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ ہے. اللہ کے پاس زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، برکت ہے، دولت ہے، رزق ہے، روزی ہے، ارے سونا ہے، چاندی ہے. یہ دنیا ساری ہے، وہ دنیا ساری ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے پروردگار ان لوگوں پر، وہ لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر تو ناراض ہوا. جو اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں، یہ غیر المغضوب علیہم ہیں، گستاخ لوگ. یہ مغضوب علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہے. ان لوگوں کا راستہ مت دکھا. راستہ تو ان کا بھی ہے، غیر المغضوب علیہم. بات سمجھ میں آئے؟ چینل ان کا بھی ہے، چینل ان کا بھی ہے. صراط مستقیم والے بھی چینل چلا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم بھی چینل چلاتا. چینل اس کے پاس بھی ہے، چینل اس کے پاس. مولوی ادھر بھی ہے، مولوی ادھر بھی ہے. ڈپٹا ادھر بھی ہے، ڈپٹا ادھر بھی ہے. توپ ادھر بھی ہے، توپ ادھر بھی ہے. چشمہ ادھر بھی ہے، چشمہ. مسجد اس کے پاس بھی ہے، مسجد اس کے پاس بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم، غیر مغضوب علیہم جو لوگ ہیں جن پر اے اللہ تو نے غضب فرمایا، انہیں نکار دیا ہے، دھتکار دیا ہے. کیوں؟ وہ تیرے بندوں سے، تیرے محبوب بندوں سے نفرت کرتے ہیں، لہذا تو ان سے نفرت کرتا ہے. ولا الضالین، اور جن کو راستہ ہی ملا نہیں، جن کو صراط مستقیم ملی ہی نہیں، جن کو اللہ والے کیا معلوم ہی نہیں. یہ مندے، بکرے کے مندے. علم ہے نہ عمل ہے، ان میں بھی تو ہمیں شامل نہ فرما. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس سورے میں گائے کا واقعہ آیا ہے، اس سورے میں گائے کا واقعہ آیا ہے. لہذا اس سورے کا نام ہی سورۃ البقرہ یعنی گائے کا سورہ رکھ دیا گیا ہے. سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ مدنی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے معنی کٹے ہوئے حروف، دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں. الف لام اور میم، لام اور میم ملے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں، حقیقت میں کٹے ہوئے ہیں. حروف مقطعات، کٹے ہوئے حروف. پڑھیں گے کیسے؟ علم نہیں پڑھیں گے. علم، علم کا معنی ہے دکھ، درد. علم نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم. الف لام میم. الف کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ میم کیا ہے؟ حقیقی معنی اللہ کو معلوم.
اللہ کو معلوم، حضور کو معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان راز و نیاز ہے. یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خالق، ان کے محب کے درمیان گفتگو ہے، راز و نیاز کی گفتگو ہے. کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم، الف لام میم کیا معنی رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے اور حضور جانتا ہے. یہ راز ہے، راز رکھ دیا. الف لام میم حضور جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. حضور کا مقام بتانے کے لیے کہ جو تم نہیں جانتے وہ محمد کو معلوم ہے، تو تم محمد کے جیسے نہیں ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. الف لام میم اے یل یم آ لا ما، کیا معنی ہے معلوم، حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتا ہے. اب اللہ والوں کے قلب پر جو القاء ہوا، جو الہام ہوا، اس القاء کے تحت یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے کہ یہی معنی ہے. ان کو جو معلوم کرایا گیا اس معنی، وہ معنی وہ بیان کرتے ہیں. الف لام میم کیا معنی ہے؟ الف اللہ کا، الف اللہ کا، لام جبرائیل کا، میم محمد کا. اللہ سے لے کے آئے وہی جبرائیل اور محمد کو پہنچائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الف لام میم. اللہ نے اپنا پیغام جبرائیل کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا. تو اے قرآن کے پڑھنے والے، اللہ کو بھی یاد کر، جبرائیل کو بھی یاد کر، محمد مصطفیٰ کو بھی یاد کر. الف لام میم. اللہ ڈائریکٹ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام سنا سکتا تھا، لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے، سمجھ میں آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تک اپنی وحی پہنچائی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کلام قرآن یہ زندہ ہے، اس طرح یہ زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، جبرائیل بھی زندہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی ہندو اس میں شک کرتے ہیں، عیسائی اس میں شک کرتے ہیں، یہودی اس میں شک کرتے ہیں. تو شک اس کتاب میں نہیں ہے، ہندوؤں کے ذہن میں شک ہے، ان کے اندر شک ہے، شک کتاب میں نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے. شک کرنے والا اپنی ذات سے شک، اس کی ذات سے شک پیدا ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے مسجد میں روشنی ہے، مسجد میں روشنی ہے، چکا چوند ہے، ہر جگہ خمخمے جل رہے ہیں، بڑے بڑے بلب روشن ہیں، لیکن اندھا وہ اندھیرے میں، اسے کچھ نظر نہیں آتا. وہ کہتا مسجد میں روشنی کہاں ہے؟ یہ تو اندھیرے، اس مسجد میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اٹر ڈارکنیس ہے. تو لوگ کیا بولیں گے؟ تاریکی مسجد میں نہیں ہے، اندھیرے. مسجد تو بقائے نور بنی ہوئی ہے، اندھیرا ہے تو تیری آنکھوں میں ہے. وہ تاریکی ہے، تیرگی ہے تو تیری آنکھوں میں ہے. سمجھ میں؟ اندھا مسجد کی روشنی کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح قرآن میں جسے شک ہو رہا ہے، وہ شک اس کی ذات سے ناشی ہے، اس کی ذات سے نکل رہا ہے، اس کی ذات کا شک ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں. اور ایک مثال یرخان والے کا، یرخان والا، جسے ہم یرخان بولتے نا، صحیح لفظ کیا ہے؟ یرخان. یرخان جانڈیز جسے کہتے ہیں، ایک بیماری ہے جس کی آنکھوں میں وہ بیماری آ جاتی ہے. جو جانڈیز کا مریض ہوتا ہے، آپ حکیم ہیں، حکیم یونانی حکیم ہے ہمارے رضا محمد. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میرے دادا حکیم سید رضا علی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی صف اول کے
مدراس کے حکیم تھے، صف اول کے حکماء میں شمار ہوتے تھے، حکیم تھے وہ، یونانی حکیم تھے، حکمت ہی ان کا پیشہ تھا، طبابت۔ خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ یار خان، جانڈس کا جو مریض ہوتا ہے، اب وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے پیلی نظر آتی ہے، وہ چیز، دیوار بھی پیلی نظر آتی ہے، سفید ہے دیوار، وائٹ ہے، وہ یلو نظر آتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سفید ٹوپی پیلی نظر آتی ہے، سفید بیوی پیلی نظر آتی ہے، سفید گائے پیلی نظر آتی ہے، سفید کار پیلی نظر آتی ہے، ہرا پتا، سبز پتا اسے پیلا نظر آتا ہے، تو وہ پیلا پن سبز پتے میں نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی رائب نہیں، لا ریب فیہ، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے، نہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے۔ شک ہے تو شک کرنے والے کے قلب میں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم بقیہ زندگی پرہیزگاری میں گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، نیکیوں میں گزاریں گے، گناہوں سے مجتنب رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے میں اب آئندہ کی زندگی ہم صرف کریں گے، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے اور راہ تقویٰ انہوں نے اختیار کر لی ہے، جو نیکیاں کرنا شروع کر چکے ہیں، گناہوں سے بچ چکے ہیں، ایسے متقی لوگ جو ہیں، ہدن، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب کو ہدایت بنا دیا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈنس ہے پیس لوگوں کے لیے، یہ کتاب گائیڈنس ہے پیس لوگوں کے لیے، جن میں پیٹی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ کون ہیں جو متقی ہیں؟ کون ہیں وہ؟ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے بغیر تقویٰ ہی نہیں، لقوہ ہے وہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں غیب پر؟ ہم مومن ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انسین پر ایمان رکھتے ہیں، انسین پر ایمان رکھتے ہیں، انسین پر ہم وی بلیو ان انسین، وی بلیو ان انسین۔ کیسے ہم انسین پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ہم کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ ایک غیب کو جاننے والے نے غیب کو جان کر، غیب کا علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو غیب کا علم دیا۔ اللہ نے اسے بتایا کہ غیب میں جنت ہے، دوزخ ہے، جنت میں حوریں ہیں، قصور ہیں، دوزخ میں یہ عذاب ہیں، اللہ نے اسے بتایا، تو غیب کا علم اللہ کے دینے سے اسے حاصل ہوا، اور اس نے غیب کی باتیں ہمیں سنائی، تو ان غیب کی باتوں کو سن کے ہم نے مان لیا کہ یہ باتیں برحق ہیں، سچی ہیں، تو ہم مومن ہوئے۔ تو ایمان کی بنیاد علم غیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، وہ غیب کا علم انہوں نے ہمیں دیا، اس علم غیب کو ہم نے مان لیا تو ہم مومن ہوئے۔ تو رسول اللہ کو علم غیب اللہ نے دیا، وہ علم غیب رسول اللہ نے ہمیں سکھایا، اور اس غیب کے علم کو سن کے ہم نے مان لیا کہ یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، بالکل سچی خبریں ہیں جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو علم غیب ہے، غیب کا علم ہے، یہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں رسول، جو کچھ بھی خبریں بتا رہے ہیں، یہ غیب ہی کی خبریں ہیں، یہ مان لیا اور مان کے کہا کہ یہ خبریں سچی ہیں۔ ان خبروں کو سچا مان لیا تو ماننے والا کیا ہوا؟ مومن ہوا۔ تو رسول اللہ کو علم غیب رکھنے والا، ماننے والا ہی مومن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، ویقیمون الصلاة، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے مصطفیٰ اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی۔
قرآن کے بہانے سے، وحی کے بہانے سے، نزول قرآن کے بہانے سے اللہ مصطفیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اے مصطفیٰ تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پر۔ وما انزل من قبلک، یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انسین پر ایمان رکھتے ہیں، ان باتوں کو مانتے ہیں جو غیب میں ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں جو غیب میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں، عالم غیب میں ہیں، اور مصطفیٰ نے ان کی خبریں دی ہیں، تو ان باتوں کو وہ برحق مانتے ہیں، ان خبروں کو برحق مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دے رکھا ہے، یعنی ہم نے جو کچھ بھی انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں مصطفیٰ اس قرآن پر جو تمہاری طرف اترا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، گائیڈنس پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ہدایت ملی ہے انہیں ان کے رب سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔